نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں نے قرآن کریم جس مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ یاد دہانی کراتے رہے. یہ یاد دہانی، یہ یاد کرانا ایمان والوں کے لیے نفع بخش. اس میں یہ تو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ یاد کرائیں، اس سے اندازہ ہوا کچھ ایسی اہم چیزیں ہیں جن کا یاد کرانا فریضہ نبوت میں داخل، مگر یہ وضاحت نہیں کہ کیا یاد کرنا ہے، کس چیز کی یاد جانے گا، اور یہ بھی وضاحت کر دے کہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو اور یاد کرانے والا کتنے ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، مگر یاد دہانی کا فائدہ اسی کو ملے گا جو ایمان والا. یہ نہیں ہے کہ اگر یاد کرانے والا کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے تو اس کی یاد دہانی سے سبھی کو فائدہ ہوتا ہے. فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو ایمان والا. آپ بیج کھیتوں میں ڈالتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ جس زمین پہ چھینٹ دیجیے گا وہاں کچھ اگی جائے. بیج چھینٹنا تو آسان ہے، سبھی چھینٹتے پھرتے ہیں، مگر پودا کہاں ہوتا ہے جو زمین صلاحیت رکھتی ہے. اسی لیے وہ لوگ بڑے نادان ہیں کہ زمین بنانے سے پہلے بیج چھینٹتے ہیں. پہلے زمین ذہن و فکر کی زمین کو بناؤ، پھر بیج چھینٹو، پھر خدا کی قدرت کا تماشا. بات سمجھے؟ تو اسی لیے سرکار نے اسلام کے احکامات کو پھیلانے سے پہلے دل کو اس لائق بنایا کہ ان احکامات کو وہ قبول کرے. نبی کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ تلاوت آیات. یتلو علیہم آیات، پہلا آتی ہی تلاوت آیات، کلام اللہ کا، زبان نبی، یہاں سے کام شروع ہو رہا. پھر اس کے بعد دوسرا کام نبی کا کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اب دل کا تزکیہ ہو رہا، اب دل کو اس قابل بنایا جا رہا کہ علم و حکمت کی جو باتیں بعد میں بتائی جائیں اسے وہ قبول کر سکے. پہلے تلاوت آیا، اس کے بعد دل کا تزکیہ، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اب کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں. تو جیسے جیسے بتاتے تھے ایسے لوگوں دل کا تزکیہ ایسا ہو جاتا تھا کہ سرکار کی زبان سے کوئی بھی بات کتاب و حکمت کی نکلتی تھی، قبول کرنے میں ذرا بھی توقف نہیں، ذرا بھی سوچ نہیں،
اس میں ہماری اچھائی ہے برائی اس کا کوئی تصور نہیں. اس ذہن میں آ ہی گیا تھا. زمین اتنی اچھی بن چکی تھی کہ جو بھی سرکار کے ارشاد ہو وہ قبول کرتے چلے جاتے تھے. بظاہر اگر دیکھیے ظاہری نظر سے تو ایسی قوم کا قبول کر لینا فوراً ایک بات ہو جو معصیت میں ڈوبی ہوئی ہو اور ایک بار ہی چھوڑ دینا. یہ بھی سرکار کے اعجاز ہے کہ زمین کو کتنا اچھا بنا دیا ہے. اس طرح کی توقف نہیں ہو تو سرکار نے پہلے یہی کیا، یعنی علم و حکمت، کتاب و حکمت سکھانے سے پہلے دل کو صاف کیا، پھر کتاب و حکمت. اب اس کا فائدہ یقینی. کیا مطلب؟ دل کی صفائی کے بعد جو علم حاصل کرتے ہیں وہ علم مفید ہوتا ہے، اور جو دل کی صفائی سے پہلے علم حاصل کرتے ہیں ان کا علم ان کو کبھی کبھی ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں سے پھر وہ خود پلٹ کے نہیں آ سکتا. آج کل کی درسگاہیں اور نبوی درسگاہ میں خاص خطیب ہے. نبوی درسگاہ میں پہلے دل کو صاف کیا جاتا تھا، پھر علم و حکمت کی باتیں سکھائی جاتی. آج کی درسگاہ میں علم و حکمت کی باتیں سکھائی جاتی. دل کی صفائی کا تو کوئی کورس ہے ہی نہ اول نہ آخر، ادھر کوئی توجہ بھی نہیں. لہذا ہے نہ پڑھانے والا دل کا صاف ہوتا ہے نہ پڑھنے والے دل کے صاف. تو فساد کے سوا ہوگا کیا؟ فساد کے سوا ہوگا کیا؟ تو اسی لیے سرکار پہلے ایمان کی زمین بناتے تھے. اچھا، ایمان کا لفظ مومن کا لفظ ایسا ہے کہ ہم سب اپنے لیے بولتے ہیں اور صحیح بھی بولتے ہیں. اگر آپ شرعی اصولی فقہی انداز سے سمجھیں تو الحمدللہ سبھی مومن، سبھی مومن. مگر دوستو اس کو بدقسمتی کہا جائے یا زمانے کی حالت کہے جائے، ہم ایسے مومن ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو مومن تھے اگر وہ ہم کو دیکھ لیں تو وہ ایمان والا نہ سمجھے. اگر وہ ہم کو دیکھ لیں، ہمارے صبح و شام کو دیکھ لیں، ہمارے ادوار کو دیکھ لیں، ہمارے کردار کو دیکھ لیں تو وہ ہم کو مومن نہ سمجھے. اور ہم اگر ان کو دیکھ لیں تو نہ جانے ہم ان کا کیا نام دیں گے. ان کو ہم مجنون کہیں، ہم ان کے دیوانہ کہیں. وہ سرکار کے ایسے عاشق کہ کوئی پاکیزہ لفظ شاید لغت میں ملے ہی نہ جو ان کے لیے ہم استعمال کریں. آپ خیال کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نفع بخش چیز ہو، کوئی بھی نصیحت ہو، وہ نصیحت فائدہ کب پہنچاتی ہے؟ جب ہمارے دل کی زمین جو اس کو قبول کرنے کے لیے ہو جائے. اور پہلے ایمان سے جب مراد لیا جب مومن جب کہا جاتا تھا نا تو مومن سے مراد مومن کامل ہی ہوا کرتا. اور مومن کے جو اوصاف بتائے ہیں وہ کمال ایمان والوں ہی کے اوصاف ہیں. یہ تو سب کے لیے بولا جاتا. اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے کہ کچھ تفصیل صاحب ہم ایمان والے ہیں اور خدا کی رحمت ہمارے پر نہیں آتی. اور خدا نے یہ کہہ دیا وانتم العلم ان کنتم مومنین، بلندی تمہارے لیے، برتری تمہارے لیے، بہتری تمہارے لیے، شرافت تمہارے لیے، فضیلت تمہارے لیے، عزت تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. ایک شخص بس تم مومن ہو جاؤ بس سب تمہارے لیے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ جو شرافت و عزت کا پیدا کرنے والا، جو عزت و فضیلت دینے والا کہہ وہ رہا ہے کہ بس تم یہ ہو جاؤ بس سب تمہارے لیے. اب ہم اپنے کو مومن تو کہتے ہیں اور سمجھتے بھی اور فقہی معنی میں ٹھیک بھی ہے، لفظی معنی میں دیکھ لیجیے. مگر پھر سوچتے یہ ہیں کہ دیکھیے ہم بھی تو مومن ہیں مگر ہمیں اطمینان کیوں نہیں، ہمیں برتری کیوں نہیں، ہمیں بہتری کیوں نہیں، آج ساری عالم طاقت ہے ہمیں دبا کیوں نہیں.
आज सारी काफिर कुव्वतें जो है वो हमको परेशान क्यों करें? कुरान तो ये कह रहा कि हम मोमिन होंगे तो कुछ नहीं होगा, बरतरी हमारे लिए है, बेहतरी हमारे लिए है, और हम ये देख रहे हैं कि पसवाई हमारे लिए है, दुनियावी जिल्लत हमारे लिए है, ये क्या मामला? तो अब हमको ये सोचना है कि कुरान का वादा झूठा नहीं हो सकता, और खुदा ने जो फरमाया है बात सच्ची वही है। अब हमको ये देखना क्या हम वैसे मोमिन बने जिनके लिए बस अब हमारे सोचने की बात है, हमारे सोचने की बात ये है कि हम वैसे मोमिन बने। देखिए ये ना समझिएगा कि मुसीबत मोमिन पर नहीं आती, जो उन मोमिनों को मुसीबतें आई है उसका 40वां हिस्सा पर नहीं। मैदान करबला की मुसीबत याद कर लो, बद्र हुनैन की मुसीबत याद करो, शब हिजर की मुसीबत याद करो, उस दौर के मोमिनों को जो मुसीबतें आई, जो मुसीबत का जो शक्ल सूरत है वो इससे ज्यादा भयानक और अफजल तरीन लोगों के ऊपर, जो बेहतरीन लोग थे, जिनकी बेहतरीन होने में शक नहीं, उन लोगों के ऊपर ऐसी मुसीबतें हैं कि आज की जो मुसीबतें उसके सामने कुछ भी नहीं, आज के जो हालात उसके सामने कुछ भी नहीं, और उससे मिलती जुलती हुई जो मुसीबत हम पर आई तो आखिर वो भी मोमिन, हम भी अपने को मोमिन थे। बात ये है कि दोस्तों वो ऐसे ईमान वाले थे कि उन मुसीबतों ने उनके दिल में इस्तिराब नहीं पैदा किया, खौफ नहीं पैदा किया, गम नहीं पैदा किया, रंज नहीं पैदा किया, बल्कि वो उस मुसीबत को पाके खुदा का शुक्र अदा करते, वो उस मुसीबतों को पाकर इन्ना नफ़रहु बिल बला कमा यफ़रहु अन दुनिया बिन नअम, हम मुसीबतों से ऐसा खुश होते हैं जैसा दुनिया वाले नेमतों से खुश होते हैं। तो मुसीबत उन पर भी आती थी, मुसीबत हम पर भी आती है, हम मुसीबत को मुसीबत कह रहे हैं, वो मुसीबत को नेमत कह रहे हैं। ये जमीन ही तो फर्क है, ये जो जमीन है वो इतनी बनी हुई जमीन थी, आज जमीन इतना बिगड़ चुकी है, समझा? फर्क ये हो गया है। तो वो मुसीबत पाकर के भी कहते थे बड़े हमें बढ़तरी हमारे। लुत्फ की बात यह है कि खंजर के नीचे लेटने वाला कहता क्या, पुष्ट बिरब्बिल काबा, पुष्ट बिरब्बिल काबा, मैं तो रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। खंजर जिसके ऊपर चलाया गया वो कहता क्या, उसकी जुबान से पहला लफ्ज क्या निकलता, पुष्ट बिरब्बिल काबा, यानी ये मुर्तजा की जुबान से, पुष्ट बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो खंजर खाने वाला कहता मैं कामयाब हो गया, चलाने वाला नाकाम, चलाने वाला अपने को नाकाम समझता रहा, नाकाम रहा, और आज तक खंजर चलाने वाले नाकाम ही रहे हैं, खंजर खाने वाले कामयाब रहे हैं। तो ये क्या बात है, ये नबी की तालीम का, नबी ने वो दर्स दिया था, जमीन को ऐसा बना दिया था, ज़हन फिक्र को ऐसा साफ कर दिया था कि वो अल्लाह की मुसीबत को अख्तियार करने के लिए हर वक्त तैयार होते थे, और तैयार होते एक लफ्ज कहकर सारी मुसीबतें टल जाती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, जहाँ से मुसीबत आ रही है हम उसी के लिए, हम अल्लाह के लिए हैं, उसी की तरफ हमें पलटना, उसी की तरफ पलटना है। दवाम किसी चीज को नहीं, दवाम सिर्फ ज़ाते खुदाबंदी को हासिल है, और उसी की बारगाह में हमें जाना है। तो अब देखिए कितनी तदहीर थी उनके दिलो दिमाग की, और कितना साफ पाकीज़ा था उनको दिल दिमाग। ऐसे लोगों को नसीहत मुफीद होती, वरना तो लोग नसीहत करते रहते। हम नसीहत करने के आदि, आप नसीहत सुनने के आदि, न सुनने से आगे आपकी बात बढ़ती, न करने से ज्यादा हम कुछ कर पाते, इसके सिवा कुछ नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको फराइज़ नबूवत में दाखिल किया गया है। बात बहुत बढ़ जाएगी आगे, मगर मैं तो समझता हूँ कि मज़मून का खुलासा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि किसी चीज़ को भी सुनने से पहले अगर आपने दिल की दुनिया को अच्छा बना रखा है तो आपको फ़ायदा होगा। और ये ईमान वालों की शान है, और ईमान वाले वही हैं जो उस दौर में ईमान वाले थे, जिनको मोमिन कामिल कहा जाता है। ये वही है जिनके बारे में इत्तक़ू बिफ़रासितिल मोमिन, मोमिन की समझ से डरो, मोमिन की समझ से
ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا. سمجھ سے ایک مرتبہ آپ کے گجرات میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ جو کہا گیا کہ مومن کی سمجھ سے ڈرو، تو ایسا مومن ہے کون جو اتنا سمجھ والا ہے، روشن ضمیر ہے؟ ایسا مومن اگر کوئی ہو تو بتاؤ. سمجھا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی فراست زیادہ بڑی ہوئی ہے. اب وہ ظاہر انداز سے سوچ رہے ہیں کفار کی فراست زیادہ بڑی ہوئی اور آپ کہتے ہیں مومن کی سمجھ سے ہے کوئی ایسا مومن؟ تو آپ اس کا آپ قانونی جواب دیں تو اس میں تو طوالت ہوگی. سمجھا؟ اور وہ جواب شاید سمجھ میں بھی نہ آئے. کہا کہ دیکھو یہ ایمان کے لفظ کا فیض ہے کہ ہر دور کا مومن اس دور کے کافر کی فراست سے زیادہ صاحب فراست ہوتا. اب آپ کیا سوچیں، ایک پڑھا لکھا کافر رہا اور ایک جاہل جبر مومن رہا اور پھر فراست کا مقابلہ کرو تو آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا؟ بالکل گاؤں کا انجان جاہل جپٹ ایک مسلمان اور ایک کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی، اب دونوں کو بٹھا دو تو دونوں کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق. اور وہ ڈاکٹر صاحب جو بات کریں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے سفا یہ مومن اس کی فراست ان سے کیوں نہیں پڑی؟ پڑھنا چاہیے نا. ہم نے کہا سنو، جتنی ڈگریوں والا یہ ہے اتنی ہی ڈگریوں والا مومن لاؤ، اور جیسا جاہل یہ ہے ویسے ہی جاہل کافر رہو، پھر مقابلہ کرو کس کی فراست آگے، پھر مقابلہ کرو. سمجھا؟ مومن کی اسٹیٹس ہے یعنی جو ڈگری ہے وہ سب اپنی جگہ پر، پھر دیکھو دماغ میں آگے کون، پھر دیکھو دماغ میں آگے. اب آپ الٹی پلٹی بات کرتے ہیں. ایک بچے کو لے آئے اور نانی کہا یہ مومن ہے نا، اور ایک جوان کو سامنے کر دیا کافر کا، بتاؤ کس کی فراست؟ بیوقوف ہے. بچے کا مقابلہ آپ جوان سے کرا، بلکہ اگر تمہیں مقابلے کرنا تو ایک کافر بچے کو نا، ویسے بچے کافر نہیں ہوتے، کافر بھی تو ہوش و حواس کے بعد آدمی ہوتا. سمجھا؟ مگر یہ ایک جوان کافر کو لاؤ اور ایک جوان مومن کو لاؤ، پھر دیکھو کس کی فراست آگے ہو. مومن کی فراست کو تم سمجھو یا نہ سمجھو، ساری دنیا آج مومن کی فراست ہی سے ڈر رہی. مومن کی فراست تو وہ، مگر میں نے سوچا کہ اتنا گھما پھرا کے جواب کیا دوں، ان کو سیدھا سیدھا جواب نہ دے. میں نے کہا دیکھیے جناب، آپ مومن کامل کی تلاش میں کیوں؟ میرا مشورہ ہے کہ آپ مومن کامل کی تلاش کرو گے، ملے گا نہیں، پریشان ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کس گڈھے میں جا کے گر جاؤ. مشورہ یہ ہے کہ خود بنو، اور قصہ ختم ہو جائے گا تو دور نہیں جانا ہوگا، اپنے گھر ہی میں تم مومن کامل دیکھ لو. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وآخر دعوانا الحمد للہ.